صحرائے غریب نواز، دربارے غریب نواز۔ زندہ باد زندہ باد۔ میں نے جلسے کا عنوان کیا دیا؟ خواجہ ہند الولی کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں نے کہا جشن غریب نواز، مطلب بے شک یہ بھی جشن غریب نواز ہے، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم آج قوم کے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ دیش کس کا ہے۔ خواجہ ہند الولی کانفرنس، جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں تو وہ مذاق اور مذاقلے کو سمجھتے ہیں۔ خواجہ ہند الولی کانفرنس کا مطلب یہ ہوا، لوگ سمجھتے ہیں ولی کا ہندوستان۔ خواجہ ہند الولی کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے خواجہ، ہندوستان کے خواجہ، ہندوستان کے خواجہ، ہندوستان کے خواجہ، ہندوستان کے ولی، ہندوستان کے ولی، ہندوستان کے ولی نہیں۔ خواجہ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کل بھی غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا ہے، اور صبح قیامت تک غریب نواز کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، اولاد شہباز محمد۔ واہ سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور غالباً اس علاقے میں میرا پہلی مرتبہ آنا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے پروگرام کو سجایا، یہ لوگ آئے، کافی تو چہرے دکھے ہوئے، پہلے بھی میں نے دیکھا اور اکثر دیکھتا ہوں، کچھ ہی نئے چہرے ہوں گے جو کہ آج کے بعد وہ بھی پرانے ہو گئے، ہے نا؟ آپ نے جشن سجایا، لوگوں کو بلایا، خرچہ کیا۔ اب یہاں کے نوجوان جب سلمان اشرفی پڑھ رہے تھے تو ایسے ایسے جھوم رہے تھے، کود رہے تھے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کیا بات ہے۔ میری بات کڑوی ہو سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور ہم چہرہ دیکھ کر بات کرنے والے میں سے نہیں ہیں، ہم بینر دیکھ کر گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہم اشتہار دیکھ کر بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں امام زین العابدین کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں امام باقر کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں امام جعفر صادق کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں شہباز خطابت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ ہند الولی کانفرنس، اولاد شہباز محمد، حضور احرار ملت۔ کسی کو میری بات بری لگے تو لگے، بلاؤ یا نہ بلاؤ، لیکن ہم جب نعت پاک سنتے ہیں تو بزرگوں کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر نگاہ کو جھکا کر باوضو ہو کر ادب کے ساتھ نعت پاک سنا کرتے ہیں۔ اس لیے تم خانقاہی ہو، تم میرے بھائی ہو، جتنے بھی شہبازی ہیں، جتنے بھی سنی اس شہر بھاگلپور میں رہتے ہیں، وہ سب کے سب احرار عالم شہبازی کے بھائی ہیں۔ نعرہ تکبیر، ارے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ ہند الولی کانفرنس، اولاد شہباز محمد، دیوان شہباز محمد، دربار شہباز محمد، نعرہ حیدری۔ ایک حضرت کے ناطے میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک پیر صاحب ہونے کی حیثیت سے آپ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے باتیں کر رہا ہوں، کیا بات ہے۔ تاکہ بھائی کا بھائی سے حق ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، اس لیے میں آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہوں۔
जब भी नाते पाक सुने तो अदब के साथ सुने, इसलिए कि आप पैसा उड़ाएंगे, मजा तो आएगा। जो चीखता पुकारता है, बेअदबी के साथ नाक पड़ता है, मजा तो आता है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। जिस तरीके से गुनाह करने में मजा तो आता है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता। सुकून कहाँ हासिल होता है? सुकून कुरान की तिलावत में हासिल होता है, सुकून नमाज पढ़ने में हासिल होता है, सुकून अदब के साथ बारगाहे गौसे आजम में हाजिरी देने से हासिल होता है। सुकून तलाश करते हो, ख्वाजा हिंदल वली की बारगाह में चले जाओ। सुकून तलाश करते हो, महबूबे यज़दानी की बारगाह में चले जाओ। सुकून तलाश करते हो, महबूबे इलाही की बारगाह में चले जाओ। अगर सुकून चाहते हो तो शहबाज लामकानी की बारगाह। ये प्यारे, एक भाई की हैसियत से आपसे मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, खिताबत नहीं, मगर मैं इस तरीके से खिताबत नहीं करता, मैं बस गुफ्तगू करने आया। तुम रोज बुलाओगे, ये इरादे शहबाजी रोज तुम्हारे दरमियान आए। क्या कहना है सर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे जानते हैं, बच्चों ने मुझसे गुजारिश की कि हजरत आपको आखिरी में खिताब करना है। मैं जब भी पराये के पास जाता हूं तो बोलता हूं बस 12 बजे माइक थमा देना, क्योंकि रोज सुबह तक जागता हूं, मैं भी इंसान हूं, कोई रोबोट तो नहीं हूं। तुम में भी जागता हूं, दिन में भी जागता हूं, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं हजरत मजमा टूट जाएगा। अभी शैतान में आए थे, तकरीर किए चले गए, पूरा मजमा बिखर गया। आप बैठिएगा तो लोग बैठेंगे। मैंने कहा चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें इस फकीर शहबाजी की खुशी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों ने कहा हजरत और उलमा खुतबा शुआरा आते हैं तो नजराना तय करके आते हैं, आप आइएगा तो क्या लीजिएगा, आपको हमें क्या पेश करना होगा। मैंने बच्चों से बरदस्ता कहा कि नहीं, मुझे नजराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम बुलाओगे एक दिन नहीं, तुम अगर 300 रोज बुलाओगे तो इहरार शहबाजी तुम्हारी बस्ती में फी सबीलिल्लाह 303 खाली। अरे नारे तकबीर, अगर तुम 300 रोज बुलाओगे तो यूं ही मैं 300 रोज चलाऊं। कभी आजमाने की ख्वाहिश हो तो आजमा कर भी देख लेना। इसलिए मैं चाहता हूं कि नौजवानों में बेदारी हो, नौजवान जागे, इसलिए कि नौजवान हमारे मुस्तकबिल होते। नौजवान को जागना चाहिए, अपने मरकज से जुड़ना चाहिए, ताकि मुआशरे में जो भी बुराई हो वो मखदूम शहबाज मोहम्मद के फैजाने नजर से दूर हो जाए। इसलिए कि हम शहबाज लामकानी की बस्ती में रहते हैं। शहरे भागलपुर में जितने भी सुन्नी हैं सब के सब सारे मंगतों पर नजर, एक दयाए रूह से क्या सारे मंगतों पर नजर, इसलिए कि सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखूं, सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखूं, इसलिए कि सबकी मंजिल है बारगाहे रसूल, बस रास्ते अलग अलग हैं। कोई दाएं से जा रहा है, कोई बाएं से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, जा तो सभी रहे हैं मदीना, सिर्फ रास्ते अलग हैं, सिर्फ रास्ते अलग हैं, और सबके जाने का तरीका भी अनोखा है, निराला है। इसलिए प्यारे, आप महफिले रसूल, महफिले औलियाए सालिहीन को सजाइए, लेकिन इस नियत से सजाइए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। किस नियत से सजाइए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। इस नियत से मत सजाइएगा कि फलाने को दिखाना है,
فلانے حضرت کو بلانا ہے، کیا بات ہے، ان کو دکھانا ہے، ان کو جلانا ہے، اس نیت سے ہر چیز مت سجائیے۔ اگر شوبازی اور دکھاوا اور نمائش کرنا ہی ہے تو کسی اور چیز میں کر لیجیے، لیکن محفل رسول میں یہ ہرگز مت کیجیے۔ محفل رسول سجائیے گا تو اس نیت سے سجائیے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ آج آپ جن کی جشن میں آئے نا، کس کی جشن میں آئے؟ غریب نواز کی جشن میں۔ انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کیا، اپنے مریدوں کو راضی نہیں کیا، اپنے خلفاء کو راضی نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے غریب نواز نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ اس لیے کہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر رب مجھ سے راضی ہو گیا تو رب کی ساری خدائی میرے گلے والا کا طواف کرتی ہوئی نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ سب سے پہلے رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ چیز پکار نہیں، کچھ چیز سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ سنڈے منڈے تو اکثر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اب مجھے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الفاظ سے کھیل کر کیا کروں گے؟ خطابت کا جوہر کہیں اور دکھا دوں گے؟ آپ تو میرے اپنے ہیں، آپ کو سمجھا ہی ہوں، اگر آپ سمجھ جائیے گا تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک بات ذہن نشی کیجیے کہ یہ جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں یہ تنہائی اختیار ہے، اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سمجھتے چلے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک بات، ایک جملے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ والا وہ ہے جس کی صورت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والا کون ہے؟ جس کی صورت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کی انگوٹھی کو دیکھ کر نہیں، اس کے کڑے کو دیکھ کر نہیں، اس کے بال کو دیکھ کر نہیں، اس کے کپڑے کو دیکھ کر نہیں، بلکہ صورت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ابھی آپ نے جناب عباس رضا نوری سے سنا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، تو کس بنا پر؟ کیا غریب نواز نے تلوار اٹھایا؟ نہیں، حالانکہ آپ حیدر کرار کے شہزادے ہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ کہیں کہیں پہ استقامت کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں پہ کرامت کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پر جلال کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں پر جمال کی۔ جہاں پر تلوار اٹھانے کی ضرورت تھی، حسین پاک نے کربلا میں تلوار اٹھا کر بتا دیا، اور حسین کے شہزادے نے ہند کی سرزمین پر آ کر اپنے چہرے کو دکھا کر مردہ دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ ہند ولی کانفرنس، فیضان خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم دیا شہبازی کہتے تھے کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ جو بغداد میں اترا ہے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے، جو کنبے اذنی کہہ کر مردے کو
ठोकर मारकर जिंदा कर रहा है वो बेटा मेरे रसूल का है। जो अजमेरी मुअल्ला में आया और अनाथ सागर को एक गागर में समा रहा है वो भी बेटा मेरे रसूल का है। आज जो दिल्ली का दिल बना हुआ है वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया वो भी बेटा मेरे रसूल का है। वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो भी बेटा मेरे रसूल का है। वो साबिर कलियर वो भी बेटा रसूल का है। आज जो की छौछा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है वो मखदूम सिमनानी वो भी बेटा मेरे रसूल का है। आज जो देवा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है वो वारिसे आलम बना वो भी बेटा मेरे रसूल का है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिसकी विलायत की सरजमीन पर रहते हैं वो शहबाज लामकानी वो भी बेटा मेरे रसूल का है। वो भी बेटा मेरे रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद, फैज़ाने गरीब नवाज, हुजूर अगरारे मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मुर्शिद गए मिटते हैं मिल जाएंगे आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह ताला हम कल भी गरीब नवाज का जश्न मना रहे थे आज भी गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं और सुबह कयामत तक गरीब नवाज का जश्न मनाते रहे। बेशक जिंदाबाद हक है। वाह वाह सुभान। हम जिंदगी भर गरीब नवाज का जश्न मनाते रहे जिंदगी भर गरीब नवाज का जश्न मनाते रहे। और नौजवानों ने यह भी अर्ज किया कि हजरत एक तारीख मुतय्यन कर दीजिए हर साल हम लोग जश्न गरीब नवाज मनाएंगे। बेशक हक हक सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ इस तारीख से और कौन सी अच्छी तारीख हो। पहली मर्तबा इसी तारीख को कर रहे हो तो हर साल इसी तारीख को करना मगर इस नियत से करना कि रब राजी हो जाए। फिर शोर शराबे के लिए नुमाइश के लिए दिखावे के लिए महफिल को मत सजाना। मुफ्ती साहब ने इस्लाही तकरीर फरमाई थी और बीच बीच में नकीब साहब की इस्लाह फरमाई रहे थे। अब मजीद इस्लाह की जरूरत भी नहीं है लेकिन एक दो बातें बहुत तेजी के साथ अर्ज करूंगा और अपनी बातों को मुकम्मल करूंगा। उससे पहले दो तीन शेर समाप्त कर ले। नवाजिश करम। हुजूर शहबाज खिताबत खतीब आज़म हिंद फरमाते हैं कि गुलिस्तां में हूँ निकहत बांटता हूँ। गुलिस्तां में हूँ निकहत बांटता हूँ तो सैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। गुलिस्तां में हूँ निकहत बांटता हूँ हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। और मुझे 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 मत रोक ऐ दौरे हवादिस जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बत बांटा। उन्हीं की तालीमात को अपनाते हुए आपके पहले खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मोहब्बत बांटा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने भी इसी तालीम को आम किया है। हजरत महबूब इलाही ने भी लोगों को यही तालीम दिया। हजरत साबिर कलियरी ने भी यही तालीम दिया है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपने इलाके में और मुसलमान भाइयों के दरमियान मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें और मुआशरे में ये कोशिश करें कि एक रोटी कम खाएंगे अपने बच्चे को बढ़ाएंगे। ये नारा भी आम करने की जरूरत है। लेकिन
سنیوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جلسہ تو سجاتے ہیں لیکن تعلیم سے بہت دور ہے. اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ سلمان اشرفی کو سننے کے لیے مثال کے طور پر 5000 لوگ تھے، لیکن احرار عالم شہبازی کو سننے کے لیے فقط 2500 لوگ بچے ہوئے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ تعلیمات نہیں سننا چاہتے، کرامات تو سننا چاہتے ہیں لیکن تعلیمات نہیں سننا چاہتے. لیکن ایک بات ذہن نشی کر لو، اس وقت تک اولیاء صالحین کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں. سبحان اللہ. جتنی خوشی پھول چڑھا کر چادر چڑھا کر صاحب مزار کو نہیں ہوگی، اگر ان کی تعلیمات پر عمل کر لو گے تو پھول چڑھانے سے، جشن منانے سے زیادہ خوشی صاحب مزار کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، تعلیمات اولیاء کرام. غریب نواز نے کیا نعرہ دیا؟ ابھی حضرت نے بھی ایک جملے میں بول کر آگے بڑھ گئے کہ پیار سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے. یہ غریب نواز کا نعرہ ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے اسے کوٹ کیا، لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن. محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے. یہی پیغام کو آپ کے خلفاء نے عام کیا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں نے کئی جگہ پر بیان بھی کیا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید، جو کہ حضرت قطب الدین بختیار کاشی کے خلیفہ و مرید ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے اور ہدیتاً تحفے میں کینچی لے کر آتا ہے اور لا کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. کچھ دیر تک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خاموش رہتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حضور کینچی ہے، کاٹنے کے کام آتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ سوئی دھاگا لا کر دے دیتے. سوئی دھاگا لا کر دے دیتے. وہ مرید کہتا حضور راز سے پردہ اٹھا بھی دیجئے، ہم غلاموں کو سمجھا بھی دیجئے اور ان لوگوں کو بتا بھی دیجئے. تو بابا فرید الدین گنج شکر برجستہ فرماتے ہیں کہ اے نادانو، یہ خانقاہ ہے، خانقاہ یہاں کسی کو کاٹا نہیں جاتا ہے بلکہ جو کٹا ہوا آتا ہے اسے جوڑا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ، حضور احرار ملت، نعرہ حیدری. کیا فرمایا؟ یہ خانقاہ ہے، یہاں کسی کو کاٹا نہیں جاتا بلکہ جو کٹا ہوا آتا ہے اسے جوڑا جاتا. حضرت محبوب الہی کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور اکثر حضرت بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ہی سے سنا کہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ ایک ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچھو ڈوب رہا. کیا ڈوب رہا؟ بچھو ڈوب رہا. ہمارا تو آج کل دنیا یہ ہو گیا کہ انسان بھی ڈوبے تو ہم نہ بچائیں. کیا کہنا ہے؟ اگر چچیرا بھائی ڈوب رہا ہے، ارے چچا ہی کا نا بیٹا، جانے دو نا. اگر ماموں کا بیٹا ڈوب رہا ہے، ماموں کا ہی نا بیٹا ہے، اپنا سگا بھائی تو نہیں. لیکن محبوب الہی ہے، محبوب الہی اللہ کے محبوب ہیں. ایک بچھو کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں ڈوب رہا ہے، ان سے یہ بھی گوارا نہ ہوا، محبوب الہی ہاتھ ڈالتے ہیں اور بچھو کو باہر نکالتے ہیں. جب نکال رہے تھے تو بچھو کی فطرت ہے کہ وہ ڈنک مارے. اس نے محبوب الہی کو ڈنک مارا اور پھر وہ پانی میں گر گئے. آپ باز نہیں آئے، کاٹنے کے بعد بھی آپ رکے نہیں، ڈنک مارنے کے بعد بھی آپ تھمے نہیں، پھر آپ اس بچھو کو پکڑتے ہیں اور پانی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ ڈنک مارتا، پھر پانی میں گر جاتا. پھر تیسرا اٹیمپٹ لیتے ہیں، تیسری مرتبہ پکڑتے ہیں، پھر وہ ڈنک مارتا، پھر پانی میں گر جاتا. ایک مرید سے دیکھا نہ گیا
وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے حضرت جب یہ آپ کو کاٹ رہا ہے تو آپ پھر بھی اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو سنو، ایک تاریخ کا جملہ محبوب الہی دیتے ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں ارے پیارے یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، نظام الدین اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کا کام ہے کاٹنا، نظام الدین کا کام ہے اسے پانی سے باہر نکالنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ فرمایا باد. حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ بچھو کا کام ہے کاٹنا، میرا کام ہے اسے پانی سے باہر نکالنا. بزرگان دین نے اس سرزمین ہندوستان میں محبت کی فضا قائم کی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے بھی کہ ہم اولیاء صالحین کی بارگاہ میں جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں، اپنی طاقت دکھانے نہیں، اپنی پہنچ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ بارگاہ میں جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں. آج تو لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہم جائیں گے لیکن اس انداز سے جائیں گے جیسا میرا انداز ہے. اور آسان کرنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ شادی ہے عباس رضا نوری کی اور صحرا پڑھا جائے گا شفیع رضا کا. ارے نادانو یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ذرا سوچو کہ وہ خواجہ ہندل ولی کی بارگاہ ہے، بارگاہ جہاں اولیاء وقت بھی جاتے ہیں تو اپنی پیشانی کو جھکا کر جاتے ہیں، اولیاء صالحین بھی جاتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر جاتے ہیں. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان. کوئی جملہ بیچ میں آ جاتا ہے اس کو بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یاد کر کے آئیں تو ترنت نعرہ لگنے کے بعد بھی بول سکتے. مجبوری یہی ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے. غریب نواز کی بارگاہ ہے، وہاں طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں. وہ خواجہ ہندل ولی کی بارگاہ ہے. یہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ غریب نواز اگر ایک نظر ڈال دے تو ذرہ بھی آفتاب ہو جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غریب نواز ایک نظر ڈال دیں گے تو قطرہ بھی دریا ہو جائے. اور اگر غریب نواز نے نگاہیں پھیر لی، اگر غریب نواز ناراض ہو گئے تو نہ تم یہاں کے رہو گے نہ تم وہاں کے رہو گے. اگر کسی حضرت کے، کسی پیر صاحب کے مرید کوئی عالم ہو جائے تو پھر ان کا پیر زمین پر نہیں رہتا. اگر پیر صاحب کے کوئی مرید مفتی ہو جائے، عالم ہو جائے، محدث ہو جائے تو پھر پیر زمین پر نہیں رہتا. ارے غریب نواز تو وہ غریب نواز ہیں جن کے غلاموں میں قطب الدین بختیار کاکی ہے، جن کے غلاموں میں محبوب ربانی ہے، جن کے غلاموں میں محبوب ربانی ہے، جن کے غلاموں میں نظام الدین اولیاء ہے، جن کے غلاموں میں نصیر الدین ہے، جن کے غلاموں میں احد الدین ہے، جن کے غلاموں میں سراج الدین ہے، جن کے غلاموں میں شہباز ملت والدین ہے. یہ ان کی کون لگا سکتا ہے؟ پھر ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم سے شہبازی عشق میں مچلتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جگر میں داغ نظر مہد خواب ہے خواجہ، یہ زندگی تو مسلسل عذاب ہے خواجہ. اٹھو اے ابر کرم آل مصطفیٰ کی قسم کہ خشک میرے چمن کا گلاب ہے خواجہ. مجھے یہ ناز ہے ان کا گناہ گار ہوں میں، بروز حشر ہمارا حساب ہے خواجہ. اور ہمیں نواز کے اپنے کرم کی لاج رکھو، دادا نواز تمہارا خطاب ہے. یا دادا نواز تمہارا خطاب ہے.
الٹ دیں آپ تو منصور میں بھی ہو جاؤں، الٹ دیں آپ تو منصور میں بھی ہو جاؤں، یہ آدمی کا جو رخ پر نقاب ہے خواجہ، یہ آدمی کا جو رخ پر نقاب ہے خواجہ، جگر میں داغ نظر محو خواب ہے خواجہ، یہ زندگی تو مسلسل عذاب ہے خواجہ۔ اس لیے اولیاء صالحین کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ جاؤ، نگاہیں اور اپنی پیشانی کو جھکا کر جاؤ، تبھی ان بارگاہوں سے کچھ پا سکو۔ علی نواز کی بارگاہ میں حضور خطیب اعظم یوں اپنی عزت کا اظہار فرماتے ہیں کہ شوق آبولا پائی خواجہ تیری گلیوں میں، کیا بات ہے، شوق آبولا پائی خواجہ تیری گلیوں میں، کھینچ کر مجھے لائی خواجہ تیری گلیوں میں۔ یہ تو غریب نواز کی گلیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ میں یقین کر لوں گا میرا عشق کامل ہے۔ دیکھیے عقیدت کس کو کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں۔ خطیب اعظم فرماتے ہیں میں یقین کر لوں گا میرا عشق کامل ہے، اگر کبھی جو موت آئی خواجہ تیری گلیوں میں، اگر کبھی جو موت آئی خواجہ تیری گلیوں میں، اور کفر ہے کہ ایمان ہے کچھ خبر نہیں مجھ کو، کفر ہے کہ ایمان ہے کچھ خبر نہیں مجھ کو، کرتا ہوں جب عیسائی خواجہ تیری گلیوں میں، کرتا ہوں جب عیسائی خواجہ تیری گلیوں میں۔ اور آپ لوگوں کی خاص توجہ، اشتیاق عالم کی لاج تجھ کو رکھنی ہے، اشتیاق عالم کی لاج تجھ کو رکھنی ہے۔ آ گیا ہے شیدائی خواجہ تیری گلیوں میں، آ گیا ہے شیدائی خواجہ تیری گلیوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل میں حصہ لیے ہیں ان کے علم میں، عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں انہیں کامیاب